السلام علیکم، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ اچھا، دو تین اہم خبریں آج ڈسکس کریں گے۔ پہلا تو یہ کل رات کو عمران ریاض خان صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ قانونی طور پہ تو جو چھوٹا موٹا کیس بنائے گا وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اصل وجہ کیا ہے کہ وہ آپریشن ریجیم چینج پہ بات کرتے ہیں۔ وہ بات کر رہے تھے کہ جانتے بوجھتے ملک کو ان چوروں کے حوالے کیوں کیا گیا اور کس نے کیا، یہ بات بھی سب کے سامنے ہے۔ جوڈیشری بھی شامل تھی، بیوروکریسی بھی شامل تھی، گورنمنٹ آفیسر بھی شامل تھے اور اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی۔ کیوں جانتے بوجھتے اس ملک کو چوروں کے حوالے کیا گیا، یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اور جو یہ سوال پوچھتا ہے اس کے خلاف یا ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، دھمکیاں آتی ہیں، کیسز بنتے ہیں۔ ایاز امیر صاحب کو مارا پیٹا جاتا ہے کہ انہوں نے بات کی تھی کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کیوں دی، اس سوال پہ ان کو مارا پیٹا گیا۔ جو یہ سوال پوچھ رہا آپریشن ریجیم چینج کیوں ہوا، کیا ضرورت تھی، اچھے بھلے چلتے پھرتے ملک کو تباہی کی طرف کیوں دھکیلا گیا، ٹھیک ٹھاک چلتے ملک کو ان زرداری، نواز شریف، شہباز شریف چوروں کے حوالے کیوں کیا گیا، کیوں ملک کو ان چوروں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا، اس میں اہم کردار ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، جوڈیشری نے، بیوروکریسی نے ادا کیا ہے۔ زرداری شہباز شریف اور نواز شریف کے بس میں ہوتا تو 3 سال پہلے خان صاحب کو ہٹا چکے ہوتے۔ 3 سال پہلے نہیں ہٹا پائے یا 3 سال تک نہیں ہٹا پائے، اس کی کوئی وجہ تھی کہ وہ ایلفی ان کو نہیں مل رہی تھی، وہ نیوٹرلز کی ایلفی جس نے ایم کیو ایم، جو یو ایف اے، باپ پارٹی، زرداری، پی ایم ایل این اور ساری 13-14 جماعتوں کے مکس اچار کو جمع کیا، وہ ایلفی مل گئی تو آپریشن ریجیم چینج ملک میں ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا، عوام تباہی کے دہانے پہ آ گئی، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، ڈالر کنٹرول میں نہیں، کوئی بھیک دینے کو تیار نہیں، کوئی لفٹ کرانے کو تیار نہیں، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہم۔ حالات ایسے ہیں کہ اپنے ہی صحافیوں کو مارنا پڑ رہا ہے، اپنے ہی صحافیوں کو گرفتار کرنا پڑ رہا ہے۔ عوام جتے کا جتنا سوال پوچھ رہا ہے آپریشن ریجیم چینج کیوں ہوا، حالات ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ دوسری طرف بابر غوری صاحب کراچی ایئرپورٹ پہنچے اور ان کو گرفتار کر کے ریمانڈ پہ لے لیا گیا۔ کیوں یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے؟ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے سارے دڑوں کو، پی ایس پی کو، ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن، جو آفاق احمد، ان سب کو، فاروق ستار، بابا غوری، ان سب کو ایک کرنے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس کے پیچھے وہی ایلفی ہے جو پی ڈی ایم کو ایک جس نے کیا تھا، وہ ایک کرنے جا رہی ہے تاکہ اس کے بلبوتے پر کراچی سے پی ٹی آئی کا صفیہ کیا جائے۔ مین مقصد کیا ہے؟ پی ٹی آئی کو ہرانا ہے۔ مین مقصد کیا ہے؟ عمران خان کو ہرانا ہے۔ کیوں؟ کیا وہ چور تھا؟ نہیں۔ کیا وہ ملک دشمن تھا؟ نہیں، وہ ایماندار تھا لیکن وہ بات نہیں مانتا تھا۔ یہاں اپنی شوہدراٹ قائم کرنے کا معاملہ ہے۔ تو کراچی سے ایم کیو ایم کا کراچی سے پی ٹی آئی کا صفایا کرنے کے لیے ایم کیو ایم کے سارے دھروں کو جوڑا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد بھی کام نہیں بنا تو الطاف بھائی کی واپسی ہو جائے گی، ان کا فون کال کھل جائے گی اور اس کے ذریعے پی ٹی آئی کو ہرانے کی کوشش کی جائے گی الیکشنز میں۔ پنجاب میں نون لیگ کو زبردستی 12-15 سیٹیں جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اگر سروے ہوتے ہیں پنجاب میں تو 2 سیٹیں بھی نون لیگ نہیں جیت پاتی۔ آج اگر ایمانداری سے ووٹنگ ہوتے ہیں 2 سیٹیں بھی نون لیگ نہیں جیت پاتی، لیکن بقول پی ٹی آئی کے بریگیڈیئر راشد، آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر، وہ کوشش میں لگے ہوئے، وہ پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ہروائی جائیں اور نون لیگ کو 13 سے 14 سیٹیں 20 میں سے جتوائی جائیں، یہ جو 17 جولائی کو سیمی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ کیوں چوروں کو، کیوں غداروں کو، کیوں کرپٹ ٹولے کے ہاتھ میں ملک کو دیا جا رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ آخر اس سازش کے پیچھے وجہ کیا ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ کیوں یہ آپریشن ریجیم چینج ہوا، کسی کو نہیں پتہ۔ کیوں اس لیول پہ لے کے جا رہا ہے کہ عوام تو 22 کروڑ عوام سوال پوچھ رہی ہے، اور جو لوگ پہلے نہیں پوچھے تھے اب انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی کیا ضرورت تھی آپریشن ریجیم چینج کی، جس تجربہ کار ٹولے کو آپ لائے اس نے تو اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کو تباہ کر دیا، تو ضرورت کیا تھی آپریشن ریجیم چینج کی؟ عوام تو سوال پوچھے گی۔ تو کیا سب کو مارا پیٹا جائے گا، سب کے خلاف ایف آئی آر درج ہوں گی، سب کو دھمکیاں دی جائیں گی، یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ اسی طرح 1-2 خبریں اور بھی ہیں کہ یو کے جو ایمبیسیڈر ہیں پاکستان میں، وہ بنی گالہ میں خان صاحب سے جا کر ملے ہیں۔ اس سے کمپنی کو، مطلب اسٹیبلشمنٹ کو اور پی ڈی ایم کو بہت تفتیش ہوئی ہے، بہت پریشانی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب ہے کیونکہ امریکہ اور یو کے ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ جس معاملے میں امریکہ آگے نہیں ہو سکتا یا نہیں ہونا چاہتا وہ یو کے کو آگے کر دیتا ہے۔ تو ملنے کا مقصد ہے امریکہ کی رضامندی سے ملے ہیں، اس کا مطلب ہے امریکہ صلح کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ کس لیول تک کرنا چاہ رہا ہے، کیا معاملات نمٹانا چاہ رہا ہے، اس کی شروعات اس نے کر دی ہے امریکہ کی طرف سے۔ تو اس میں بڑی تفتیش ہوئی ہے، بڑی پریشانی ہوئی ہے، پی ڈی ایم کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، جوڈیشری کو بھی یقیناً ہوئی ہوگی اندر خانے۔ یہ سارے کیونکہ ایک ہی کھیل کے، ایک ہی سکے کے رخ ہیں سارے، سب نے مل کر زرداری اور نواز شریف، شہباز شریف تو موڑے تھے،
जुडिशरी यकीनन मोड़ा है, ब्यूरोक्रेसी यकीनन किसी कॉल पे आती है। ये सारा करवाने वाली ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट और तफ्तीश उनको हुई होगी। इमरान खान साहब की जावेद चौधरी से मुलाकात होती है, उसमें कुछ इंकशाफात होते हैं, कुछ ज़ाहिर कर दिए जाते हैं, कुछ नहीं। जावेद चौधरी साहब के बकौल इमरान खान ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीटीआई को छोड़ने से पहले कहा था कि हमें फ़ोन कॉल आ रहा है। फ़ोन कॉल किधर से आता है? या पिंडी से आता है। फ़ोन कॉल आ रहा है, हम उसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं करें, इसलिए हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। वहाँ 2000 तो खान ने भी दी हुई थी, 2000 से अभी भी मिली हुई हैं। और क्या मिला? कुछ नहीं। सिंध में क्या मिला? कुछ नहीं। जरदारी ने क्या दिया? कुछ नहीं। वजह क्या थी पीटीआई को छोड़ के जाने की? महंगाई तो यकीनन नहीं थी, कि महंगाई तो अब डबल हो चुकी है। यकीनन नहीं थी, फ़ोन कॉल आ गया था। बाप पार्टी क्यों गई? फ़ोन कॉल आ चुका था। फवाद चौधरी के स्टेटमेंट याद कर ले कि आज भी अगर एमक्यूएम और बाप पार्टी को इजाज़त दे दीजिए कि अपनी मर्ज़ी के फैसले खुद कर लें, तो आज ही बाप पार्टी और एमक्यूएम इस हुकूमत को छोड़ देंगे, बॉर्डर हुकूमत को, हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। कि वो एल्फी है जिसने इन सारों को जोड़े रखा हुआ है। लेकिन कब तक? आवाम परेशान है, आवाम गुस्से में है, आवाम अभी कुछ हद तक नाम ले रही है, आवाम खुल के नाम लेना शुरू हो जाएगी। पीटीआई को दीवार से लगाना शुरू कर रही जा रही है, जो अभी तक जा रहा है कि पीटीआई को पंजाब से हटाने का, कराची से हटाने का सारा सिलसिला शुरू है। पीटीआई को ख़त्म करने की कोशिश है। आप में मकबूलियत तो देख लीजिए, जो आप समझ 7% मकबूलियत है, वो 75% 80% पर पहुँच चुकी है। एक आपकी कार्रवाई से, एक आपके तजुर्बे से। कोई और फालतू का तजुर्बा किया तो मकबूलियत 100% हो जाएगी और आवाम सड़कों पे होगी आपके ख़िलाफ़। तो बेहतर यही है कि वो दे दें, इस हुकूमत को घर भेजें और इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। इलेक्शन की डेट अनाउंस करेंगे तो खान साहब भी बैठ के मामला हल करने की तरफ आ जाएंगे। साफ शफाफ मुल्क में इलेक्शन होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। तो सोचना आपको है, क्योंकि ज़ाहिर सबको पता है, आवाम को पता है, सारे किरदार के पीछे इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी शामिल है। ये जो जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ तो मोड़े हैं, आज इनके पीछे से हाथ उठा लिया जाए तो ये ख़त्म, इनकी हुकूमत ख़त्म। लेकिन क्यों ज़बरदस्ती सीएम पंजाब हमजा शहबाज को ही रखना है भाई? आपने अगर अवाम आपके साथ नहीं है, अवाम हमजा शहबाज के साथ नहीं है, नूली के साथ नहीं है, मुल्क नहीं चलाया जा रहा है शहबाज शरीफ से, तो क्यों इस टोले को अवाम पर मुसलत करे रखना है? सवाल तो आम पूछेगी।